بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی اور وہیں پہ جوان ہوئے۔ طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا کی تھی۔ ایک دن آپ نے دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا مقصد اسے قتل کرنے کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر آپ سے مدد مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کہ آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ آپ کی اس بات کو سن کر آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ قبطی کے قتل کے بدلے کہیں میرا نہ قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ فرعون کی قوم سے ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ فوراً یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے جائے، کیونکہ قوم کے سردار آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے آپ مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم نہیں پلا سکتی ہے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں گھر واپس گئی اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن ان کو بہت سخت حاجت بھی تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کر لے تو یہ اور بھی بہتر ہوگا اور آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیے واپس چل دیے۔ سفر کے دوران سردی بہت کافی تھی اور اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنی بیوی سے بولے میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک پیڑ سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت فائدے ہیں اس کے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اس لاٹھی کو نیچے زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے گرائی تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈرو مت اور اس سانپ کو پکڑو، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔
اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اور فرمایا فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ بہت شرکس اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے اور میرے کام میں آسانی فرما دیجئے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے پھر اندر جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمان اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو کچھ نشانیاں پیش کر کے دکھاؤ۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو اژدھا بن گئی، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کے دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ پھر جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی۔ لوگوں کی نظروں پر جادو سا کر دیا گیا، وہ رسیاں صاف دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا، اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک اژدہا بن کر تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں کو یہ منظر دکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تم لوگ کیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا سکتے ہو، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈالو، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور تو سوائے دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ پھر فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ شرکسی اور نافرمانی کرنے لگتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے اور آگے سمندر کی اونچی لہریں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے میں داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا
اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔